افغان طالبان کی ترخم اور تیرا میں پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ، پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی فوری اور مؤثر جوابی کارروائی۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی نے طالبان کی جارحیت کو خاموش کرا دیا۔ وزیر اعظم کے ترجمان برائے بین الاقوامی میڈیا مشرف زیدی کا بیان، کہا کسی بھی مزید اشتعال انگیزی کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اپنے شہریوں اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ امیر قطر کا اقتصادی شراکت داری کو اعلیٰ اسٹریٹجک سطح تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ، اہم علاقائی مسائل پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر بھی اتفاق۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن، قطر کے نائب وزیر اعظم، وزیر مملکت برائے بیرونی تجارت اور قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کا دورہ مکمل کر کے پاکستان روانہ۔ بھکر میں داجل بین الصوبائی چیک پوسٹ پر خودکش حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 1 زخمی۔ شہداء میں کانسٹیبل فہیم عباس اور شہباز مدنی شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھکر میں چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے کی مذمت، پولیس اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس، زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ آئی جی پنجاب عبد الکریم کا فرض کی راہ میں شہید ہونے والے کانسٹیبل فہیم عباس اور شہباز مدنی کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت، سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ زخمی کانسٹیبل ارشد کو علاج و معالجے کی بہترین سہولیات کی فراہمی کی ہدایت۔ کوہاٹ میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ڈی ایس پی اسد محمود کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پولیس کے اعلیٰ حکام اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت، سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ منگل کو پولیس موبائل پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے ڈی ایس پی، 5 پولیس اہلکار اور 1 راہگیر سمیت 7 افراد شہید ہو گئے تھے۔ 3 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی۔ حملہ نے پولیس موبائل کو آگ لگا دی تھی۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں انگلینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی۔ ہیری بروک کی شاندار سنچری، شاہین آفریدی کی 4 اور عثمان اور نواز کی 2 وکٹیں۔ انگلینڈ سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ پاکستانی ٹیم ابھی ایونٹ سے باہر نہیں ہوئی، اگر مگر سے گزر کر اب بھی سیمی فائنل تک پہنچ سکتی ہے۔ میچ جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیا گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سندھ کابینہ کے عوام مفادات کو مد نظر رکھ کر فیصلے وقت کی ضرورت ہیں۔ توانائی، ریگولیشن، سماجی خدمات کے تعاون اور ترقیاتی منصوبے صوبے کے لیے اہم ہیں۔ کاروباری ماحول میں اصلاحات جیسے اقدامات آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کریں گے۔ ڈیجیٹل اصلاحات نظام کاروباری عمل کو آسان بنانے اور سرکاری محکموں میں روابط مؤثر بنانے کا طریقہ ہیں۔ خواتین کے حقوق کا تحفظ حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ان کے پاس صوبائی حکومت کی ایک جیمر اور ایک ڈبل کیبن گاڑی کی سیکیورٹی تھی۔ گاڑی کے ساتھ 14 اہلکار بھی تھے۔ اہلکاروں نے کہا کہ انہیں اچانک سیکیورٹی سے واپس آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے کہنا چاہتے ہیں کہ اب سیکیورٹی واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر سیکیورٹی واپس دی بھی گئی تو وہ نہیں لیں گے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں امید رمضان کے تحت 6ٹی دعوت افطار، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے اسلام آباد سے ویڈیو لنک خطاب کیا، کہا سازشی عناصر اور جاگیردارانہ سیاست کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ میکسیکو میں منشیات مافیا کے بدنام زمانہ سربراہ ایل منچو کی ہلاکت کے بعد ہنگامے، سیکیورٹی فورسز کے 25 اہلکاروں سمیت 62 افراد ہلاک ہو گئے۔ منشیات گینگ کے 34 مشتبہ افراد بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل۔ کشیدگی کے پیش نظر ریاست جیلسکو میں 2000 فوجی اہلکار تعینات۔ کئی ایئر لائنز نے میکسیکو کے بیشتر شہروں کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دیں۔ کئی سیاح پھنس گئے۔ میکسیکو کی صدر کا کہنا ہے کہ پروازیں 1 سے 2 روز میں بحال ہو جائیں گی۔
روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین اور اس کے اتحادی جس حد تک جا رہے ہیں اس پر انہیں پچھتاوا ہوگا۔ مخالفین جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے جوہری عناصر استعمال کیے تو انجام کیا ہوگا۔ روسی انٹیلیجنس سروس SVR سے خطاب میں پوتن نے کہا کہ روسی توانائی تنصیبات پر حملوں کی دھمکیوں سے یوکرین عمل تباہ کر رہا ہے۔ روس کے خلاف دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا جس سے یوکرینی اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسیاں ملوث ہیں۔ روسی انٹیلیجنس کی برطانیہ اور فرانس کی جانب سے یوکرین کو جوہری ٹیکنالوجی دینے کی تیاری کی اطلاعات۔ روسی انٹیلیجنس سروس کا کہنا ہے کہ برطانیہ اور فرانس یوکرین کو جوہری ہتھیاروں کے پرزے اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی تیاری میں ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر جوہری طاقتوں کے درمیان براہ راست فوجی تصادم کے خطرات سے خبردار کر رہے ہیں۔ ماسکو میں فرانسیسی سفارت خانے نے روسی انٹیلیجنس کی رپورٹ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ایران سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ کا پہلا انتخاب سفارتکاری ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی میڈیا سے گفتگو کہا ضرورت پڑی تو ٹرمپ ہلاکت خیز طاقت استعمال کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دوسری جانب نائب ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ سے جوہری معاہدے تک پہنچنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے پر تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جنرل ڈین کین سے منسوب خبروں کی تردید کر دی۔ خبروں کو جعلی قرار دیا۔ کہا جنرل ڈین کا خیال ہے کہ اگر ایران مطالبات تسلیم نہیں کرتا تو ایران پر حملے کو آسانی سے کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ جنرل ڈین کین بھی ہم باقی لوگوں کی طرح جنگ نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اگر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا فیصلہ ہوا تو وہ ایران کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی میڈیا نے خبر دی تھی کہ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف کارروائیوں کا دورانیہ طویل ہوا تو فوجیوں کی ہلاکتوں اور اتحادیوں کی حمایت میں کمی کا خطرہ ہوگا۔ ایسی صورت میں ہتھیاروں کی قلت ہو سکتی ہے۔ مشرق وسطی میں ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں کے لیے بھیجے گئے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز جیرالڈ آر فورڈ میں سیوریج نظام مسائل کا شکار ہو گیا۔ 13 ارب ڈالر کی لاگت سے 2017 میں نصب جدید ویکیوم بیسڈ سیوریج سسٹم میں بار بار بندش کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ سیوریج نظام 4000 سے زائد عملے کے لیے ناکافی ثابت ہوا۔ خلیجی اخبار کے مطابق 2023 سے اب تک کم از کم 42 بار سیوریج سسٹم کی سروس کی گئی مگر مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ امریکی بحریہ حکام نے تکنیکی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے جہاز کی جنگی صلاحیت متاثر نہیں ہوئی۔ ایران کی 8 جامعات میں طلبہ کا حکومت مخالف احتجاج، مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز میں جھڑپیں، مظاہرین کے ایرانی حکومت اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے خلاف نعرے، انقلاب ایران سے پہلے کے شیر اور سورج کی تصاویر والے ایرانی پرچم لہرائے گئے۔ ترجمان ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ طلبہ کو احتجاج کا حق حاصل ہے، تاہم کچھ ریڈ لائنز ایسی ہیں جنہیں عبور نہیں کیا جا سکتا۔ مقدسات اور قومی پرچم کا ہر حال میں احترام ضروری ہے۔ پیر کے روز تہران میں بڑے پیمانے پر شہریوں کو فارسی زبان میں لکھے SMS موصول ہوئے تھے جن میں لکھا گیا تھا کہ انتظار کیجیے، صدر ٹرمپ عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ امریکہ نے 150 جنگی طیارے یورپ اور مشرق وسطی منتقل کر دیے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق آدھے سے زائد جنگی طیارے یورپ میں قائم فوجی اڈوں پر اتارے گئے۔ ڈچ سفارتکار ایران میں سٹار لنک کی کٹس، سیٹلائٹ فونز اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ڈچ سفارتکار ایران پہنچا تو اس نے ایئرپورٹ پر سوٹ کیس اسکینر سے نہیں گزرنے دیا تھا۔ اور کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں موبائل فون شاپ میں دھماکہ، 4 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ زخمی دکاندار کا کہنا ہے کہ دھماکہ دکان میں گیس بھر جانے سے ہوا۔